میں ہوں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شو نیوز وائز. ایز یوزول میرے ساتھ بیٹھے ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. کل جاتے ہوئے عارفہ نور صاحب نکل گیا تھا, آج اس کی تصدیق کر دیتا ہوں کہ عارفہ نور صاحبہ. آج بات کریں گے, بڑے عرصے بعد ہمیں موقع مل رہا ہے کہ خارجہ معاملات کے بارے میں خبر کو اپنے شو کی ٹاپ سٹوری بنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے افغان طالبان کو بھی اور پاکستان کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ امریکی افواج کے سینٹرل کمانڈ جنرل جوزف واٹل نے بھی امریکی کانگریس کے دفاعی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے کچھ اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں, کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ شاید پاکستان کچھ معاملات جو ہم چاہ رہے تھے اس کی طرف پیش رفت کرنے لگا, لیکن ابھی تک اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں. اس کے بعد نیب کی بات ہوگی. آج پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہو گئی. کس کے خلاف؟ نیب کے خلاف. رانا ثناءاللہ کی پیش کردہ قرارداد کے بعد پھر مچھلی منڈی بن گئی اسمبلی. اس طرح سے جیسے کہ کسی ایک وقت میں عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا تھا, اس مرتبہ نیب کی باری ہے پی ایم ایل نواز نون کے ہاتھوں. جاتے جاتے ہم بات کریں گے کہ ٹارگٹ کلنگ کوئٹہ میں ایک مرتبہ پھر ڈی ایس پی حمید اللہ دستی پر کے قافلے پر حملہ ہوا. 2 اہلکار شہید ہو گئے, حمید اللہ دستی بال بچ گئے. پہلے ہم چلیں گے اپنی پہلی ٹاپ سٹوری پہ. ظاہر صاحب یہ ایک نام آف دی ڈے بن گیا کہ پہلے الزامات آتے ہیں ان کی طرف سے ہم پہ لگتے ہیں, ہماری طرف سے ان پہ لگتے ہیں. اس کے بعد پھر اس طرح کی کوئی نہ کوئی موو ہوتی ہے کہ آئیں جی مل بیٹھیں اور ڈائلاگ اور مکالمہ کریں. اس مرتبہ جو ہوا ہے یہ کیا طالبان کو دیے گئے جو ایک آفر ہے کہ بھی آپ کو پاسپورٹ بھی جاری ہوں گے, آپ کے ویزے بھی لگیں گے, آپ کی فیملی کو, آپ کے خاندان کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا, چونکہ ہمیں تحفظ چاہیے, ہم نے بھی سیکیور ہونا ہے, آپ نے بھی سیکیور ہونا ہے, آپ نے بھی ترقی کرنی ہے, ہم نے بھی ترقی کرنی ہے. تو یہ کچھ پیش رفت آگے گئی ہے یا اسی طرح کے معاملات ہیں جو کبھی کبھار سر اٹھاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں؟ نہیں, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ کافی تبدیلی آئی ہے. اگر دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو ہے افغان حکومت کی طرف سے طالبان کو دعوت دی گئی ہے. دعوت تو پہلے بھی دی گئی تھی, جیسے کارزئی صاحب بھی کہتے تھے کہ جو ہے مذاکرات کریں طالبان آ کے, لیکن بہت ہی مبہم انداز میں ہوتا تھا. یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے کہ کن چیزوں میں بات ہوگی, اور کنڈیشنل ہمیشہ بات ہوتی تھی, کنڈیشنل بات کہ جو ہے مذاکرات کریں گے. لیکن جو آج جو آئی ہے وہ جس میں تبدیلی نظر آتی ہے 2 چیزوں پہ, کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اشرف غنی صاحب نے کہ طالبان اپنا آفس کھول سکتے ہیں کابل میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ویزا اور پاسپورٹ دینے کی بھی بات کی ہے. اس لیے بھی اس میں تبدیلی نظر آتی ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے کابل کی حکومت نے قطر سے کہا تھا کہ وہ طالبان کے آفس کو وہاں پہ بند کر دے. طالبان کا آفس تقریباً 3 سال سے 4 سال سے کھلا ہوا ہے. اس لیے کھولا گیا تھا کہ وہ ایک مذاکرات کا ذریعہ بنانا چاہ رہے تھے جب امریکہ نے شروع کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہوگی. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کو وہاں پہ اجازت نہیں دیا ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل میں آ کے ہم سے مذاکرات کریں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس کا ایک پس منظر بھی ہے. یہ چیز جو ہے جو آج اشرف غنی صاحب نے جو بات کی ہے وہ اچانک نہیں کی ہے. اس عرصے میں جو حالانکہ جو ہے وہ طالبان اور لگتا ہے یہ جنگ میں مصروف ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یعنی پس منظر میں جو ہے ان کے مذاکرات کسی نہ کسی لیول پہ جاری رہے تھے, اور اسی کا اثر مجھے نظر آتا ہے کہ آج جو ہے یہ آفر آئی ہے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی تھنک دسمبر میں ہی ہم دونوں کا ٹرپ لگا تھا کابل میں, سیپریٹ اوکیزنز بٹ دا سیم منتھ, اور وہاں جا کے یہی معلوم ہوا تھا کہ دی افغان گورنمنٹ از ان ٹچ ود دا طالبان گروپس, اور این ڈی ایس کے تھرو کافی حد تک سنا تھا کہ یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے یاد رکھنے کی کہ جب بھی پیس ٹاکس ہوتی ہیں اس طرح کے کانٹیکسٹ میں, تو جب بھی وہ میڈیا سے ہٹ کے ہوں گی تو ان میں ہمیشہ پروگرس ہوگا.
ابھی تک جو میرا پچھلے سال کے آئی تھنک مڈ تک یہ خیال تھا کہ کوئی بھی سیریس نہیں ہے ٹاکس کے بارے میں، کیونکہ زیادہ تر جو فوکس تھا وہ پریس ریلیزز پہ تھا. کوڈریلیٹرل کی میٹنگ ہو رہی ہے، رشا میں طالبان کو بلا لیا گیا ہے، مری میں ٹاکس ہو رہی ہیں. تو جب بھی آپ ٹاکس کرتے ہیں جس کی پریس ریلیز آ رہی ہے تو وہ بالکل ایک سنجیدہ ایفرٹ میرے ذاتی خیال میں تو ہوتا نہیں ہے. مثلا جب تک وہ خفیہ رہتے ہیں تب تک وہ کامیاب رہتے ہیں، لیکن جو ہی پبلک کیا جاتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے. یہ تاریخ کا وہ ہے کہ ویتنام میں بھی جب بھی ٹاکس ہوئی تھیں جو سکسیسفل ہوئی تھیں they were away from the media glare. اس کے بعد جو ہے پھر وہ ٹیبل پہ آتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ایک بیسک جو کچھ طے کرنا ہوتا ہے وہ آپ ہمیشہ دور کرتے. یہ باقی جو کوادریلیٹرل اور ادھر اور ہارٹ آف ایشیا میرا ذاتی خیال ہے کہ لاٹ آف اٹ واز جسٹ ا پی آر ایکسرسائز. افغانستان میں ایک اور بھی بات بہت ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، کہ باوجود اس کے کہ دونوں یعنی کابل حکومت کے جو ساتھ ہیں افغان اور جو ہے طالبان جو ہے دونوں جنگ میں بھی ہیں، لیکن قبائلی رشتے ان کے ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور وہ جو ہے بڑے کام آتے ہیں اس قسم کی نیگوسیشن میں. انسرجنسی میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاک فائٹ. آئی مین ایک یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہتھیار پھینک کے ہی بات ہوتی ہے، وہ جاری رہتی ہے جنگ، ساتھ میں گفتگو بھی ہوتی ہے. میرا یہ تھا میرے لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہی تھیں، آپ نے یہ مجھے باور کرایا کہ دیکھو جب تک بند کمروں میں میٹنگ چلتی ہے جس کا میڈیا کو نہیں پتہ چلتا، جو پبلک نہیں کی جاتی، اس وقت تک اس کی رفتار جو ہے نا وہ خاصی وہ کرتے ہیں. لیکن پبلک کرنے سے تھوڑا سا اس کو میں اس کو وہ تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ بات چیت کوئی فارمل نہیں ہو رہا ہے، جس کو میں یہ کہہ رہے ہیں جو ہے بیک چینل جس کو آپ بات کرتے ہیں وہ جو ہے کانٹیکٹ ہوتا ہے. فارمل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کانٹیکٹ ہوتے ہیں جس میں آپ ایک بالکل انفارمل انداز میں چیزوں کو بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہوئی ہے جس کو پس منظر کے جاننے کے لیے، کہ چند ہفتوں پہلے ایک طالبان نے ایک بہت لمبا چوڑا خط لکھا امریکہ کے عوام کے نام پہ، اور اس میں جو ہے پورے اس کے ایک تو یہ تھا کہ جنگ غلط تھی، اللیگل تھی، اس کے تمام، اور کتنے وہاں پہ کاسٹ جو ہوئی ہے وہاں امریکہ کے سپاہیوں کی بھی اور پھر افغانستان پہ بھی. اور اس کے آگے جو سم اپ کیا تھا جس میں جو کہ کافی ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں سگنیفیکنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ امریکہ کے عوام اپنے حکومت میں دباؤ ڈالیں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ کہتے رہتے تھے کہ ہم امریکہ سے کریں گے، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے کہا جائے کہ اس میں بہت صاف طریقے سے چیزیں کی تھیں. ڈو یو تھنک کہ اگر یہ اب ٹاکس ہو رہی ہیں تو ان کا کوئی تعلق یا افغانستان طالبان کے اوپر کوئی پریشر تھا اس چیز کا جو نئی ٹرمپ کی پالیسی آئی ہے؟ نہیں، طالبان نے تو آفر نہیں نہ کی، یہ تو اشرف غنی کی صاحب کی جو آج کی خبر جو ہے نا، لیٹر تو ایک عوام کے ساتھ آپ کر سکتے. ویتنام کے دور میں بھی ہوتا تھا، اس دور میں بھی ہوتا تھا. نہیں ہے، دیکھیں اس کا جو وہ ہے پورا، وہ یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اشارے تو دیتے رہے. جب قطر میں جو آفس کھولا تھا تو طالبان تو مذاکرات کے لیے تیار تھے امریکہ سے، اور طالبان تو ہمیشہ امریکہ سے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کرتا ہے. لیکن اس میں جو بات ہے کہ جو ہے ٹرمپ کی پالیسی یا امریکہ کی پہلے بھی جو پالیسی آتی رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو ہے پورا زور اس بات پہ تھا کہ جتنی بھی ہم ایسکلیشن کرتے ہیں ملیٹری کی یا ملیٹری کا استعمال کرتے ہیں ایریل بامبنگ کے ذریعے، ہم طالبان کو کمزور کر دیں گے، اس کے بعد وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ سکتے ہیں. لیکن جو ابھی صورتحال نظر آتی ہے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. دیکھیں طالبان کا پچھلے اگر اس دفعہ ونٹر جو کہا جاتا ہے کہ ہلکا ہوتا ہے، اس ونٹر میں بہت زیادہ مستقل لڑائی ہوتی رہی. اور جو آخری رپورٹ جو آئی تھی وہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک بڑے علاقے پہ جو ہے افغانستان کے طالبان کا اثر نفوذ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کنٹرول ہے، لیکن انفلوئنس جو ہے ان کا بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے نہیں گئے. تو اس میں تو مجھے سمجھا دیں، میں ابھی تک وہاں پہ اٹکا ہوا ہوں کہ وہ بند کمروں میں کی میٹنگ جو ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور جو ہی وہ پبلک ہوتی ہے وہ ہو جاتی. میں وہیں پہ پھنسا ہوں. تھوڑا سا سمجھنے کی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے دنیا میں ہر جگہ ہوا. جیسے ایک مثال تھی یہ جو اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ یہ کیجولٹیز بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ مار بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ مار کے ہم وہ مقاصد حاصل کر سکیں گے جو کہ مارے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. تو کس وقت کیا وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچانک انہیں خیال آتا ہے کہ یار مارنے سے کام نہیں چلے گا؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں جنگ جو ہے امریکہ میں یہ افغانستان پہ 17 سال میں داخل ہو رہے ہیں. 17 سال میں ایک جو جس کو کہتے ہیں سپر پاور، اور سپر پاور کے ساتھ نیٹو کے پورے فورسز تھیں، وہ ابھی تک اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکے. دوسری بات یہ کہ طالبان کو بھی یہ پتہ ہے
کہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس تو بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اب نہیں ہو سکتی جو وہ 96 میں کر چکے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو گفتگو کرنی پڑے گی. اور میرے خیال میں ان دیٹ سینس جو گلبدین حکمت یار کو یہ حکومت میں لے کے آئے تھے وہ پہلی انڈیکیشن تھی کہ اب افغان حکومت بھی کس طرح طالبان سے بات کرے گی، کیونکہ ہمیشہ ہم ایک سوال اٹھاتے رہیں گے یہ جی جب ٹاکس کی آفر آتی ہے تو یہ اینڈ گیم کیا ہوگی. تو اس دفعہ جو دسمبر کی ٹرپ تھی اس میں ایک افغان آفیشل نے یہ بات کہی تھی، اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ اینڈ گیم کیا ہوگی تو اس نے کہا جو ہم گلبدین حکمت یار کو حکومت کا حصہ ہم نے بنایا ہے اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اینڈ گیم کس طرح کی ہوگی، کیونکہ گلبدین حکمت یار کو اس سے گفتگو کرتے وقت ہم نے کوئی کنڈیشنز نہیں سیٹ کی، اور جو نیگوسیشنز ہوئی اور اس کو ہم نے گورنمنٹ کا حصہ بنایا وہ اس کی انڈیکیشن ہے کہ اور بھی کس طرح یہ جو گروپس جو باہر رہے ہیں اوریجنلی ٹریٹی سے وہ کیسے آ سکتے ہیں. دس از جسٹ ون پرسپیکٹو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں صحیح بات جو آتی جو کہ اشرف غنی صاحب کی آج تقریر میں جو بات آئی ہے لفظ استعمال کیا ہے انکنڈیشنل، نمبر 1. نمبر 2 کیونکہ اس سے پہلے جو ہے جب بھی ان کی طرف سے یہ کال آئی ہے مذاکرات کی تو ہمیشہ ایک کنڈیشن رکھتی تھی کہ آپ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن کو آئین کو تسلیم کریں گے اور آرمز کو اور ہاں یہ ساری چیزیں اس میں لکھا انکنڈیشنل، اور ہم طالبان کے جو ہے جو ان کے اپنے تحفظات ہیں اس کو بھی کریں گے. سب سے بڑی اہم بات ہے کہ کابل میں دفتر کھولے ہیں، سیاسی پارٹی کے طور پہ کام کریں. بیسکلی اب ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں جو آئی تھنک ہمارا 9/11 سے یہی سٹینڈ اسلام آباد کا ہے کہ دے آر طالبان اور سٹیک ہولڈر. مکمل کر لینے دے جملہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون ہارا کون جیتا جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ کس طرح سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ یہ طالبان نے بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، اناؤنس نہیں کر رہے تھے، اور افغان حکومت نے گھٹنے ٹیکے اناؤنس کر دیے. لیکن آپ جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغان بھی طالبان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہم اس طرح سے حکومت میں نہیں آ سکیں گے یا اس طرح سے علاقوں پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے یا اس طرح سے صوبے ہمارے کنٹرول میں نہیں آئیں گے جو 90s میں آتے رہے تھے. اب ان کو بھی پتا کہ وہ اناؤنس نہیں کر رہے لیکن ایک گوریلا وارفیئر جو ریگولر بیسس پہ چل رہی ہے. اگر فل فرنٹر وار ہو تو میرے خیال میں جو گوریلا فائٹ کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ کے کام ہی نہیں آتی. ان کو تو طالبان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے رہیں. نہیں لیکن سوٹ کیا کرتا ہے، ایک حد ہوتی ہے نا، اس کی حد ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اتنی اب گوریلا جنگ کوئی لا امتناعی نہیں چلتی ہے. ہر جنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اب 17 سال میں اگر جو ہے ایک چیز اسٹیلمیٹ ہے جس میں یہ کوئی جیت نہیں رہا ہے تو خود یہ بھی کہ طالبان بھی جو کسی کو جوابدہ تو ہیں، اگر وہاں کے لوگ وہاں کر رہے ہیں ان کی بھی تو ایک حلقہ. جو پہلے بھی جو ملا عمر کی جب ڈیتھ اناؤنس ہوئی تھی اس سے پہلے بھی تو وہ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ آئے تھے، وہ تو پھر اس کو سکٹل کرنے کے لیے ملا عمر کی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، آپ مجھے آفر دیں یا میں دوں، دوسرے کی طرف سے ریسیپروکل جواب تو آتا ہی ہے نا. پہلے بھی اس ٹیبل پر آئے ہیں. میں اس کا ایگزامپل دے رہی ہوں کہ جب اس وقت اس کو if I am not mistaken افغان گورنمنٹ نے پبلک کیا تھا اس خبر کو اور کنفرم کیا تھا اور سکٹل کیا تھا ٹاکس کو، بٹ اٹ واز ناٹ دا طالبان. طالبان تو تیار تھے اور وہ تو بات کر رہے تھے اس وقت. دیکھیں یہ بہت ساری نشاندہی تھی لیکن وہی بات آتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب کیوں بات کر رہے ہیں. ایک ہمیشہ جو اس قسم کی لڑائی میں ایک وقت آتا ہے جہاں پہ پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد آگے نہیں جا سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ بہت پہلے سے لوگوں کو کہنا تھا کہ وہ وقت آ چکا ہے جہاں پہ دونوں فریقوں کو بیٹھنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیکے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا گھٹنے ٹوکے، کسی نے گھٹنے ٹیکے نہیں ہے. ایک جو ہے ریئلائزیشن ہے کہ یہ جنگ جو ہے نہ وہ جیت سکتے ہیں نہ یہ جیت سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہے کہ افغانستان کے اندر جتنے لوگ اس عرصے میں دیکھا ہے جو ملین جو ہیں، اگر آپ 40 سال کی دیکھ لیں جنگ میں تو لوگ وہ ہیں وہاں پہ ابھی تک امن کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی ہے. تو یہ افغانس بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ کہیں نہ کہیں تو جنگ ختم ہونی چاہیے. نہیں افغانس بھی سوچتے ہیں اور امریکہ بھی یہی سوچتا ہے. جو ٹرمپ کی پالیسی تھی کہ آپ انکریز نہیں کر رہے ٹروپ ڈپلوائمنٹ وہاں، دیٹ از آلسو این انڈیکیشن دیٹ دی امریکنز کانٹ افورڈ ٹو ایسکلیٹ دا وار. بس مجھے ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے یہ وقفے کی. میں اپنی مرضی سے نہیں، اپنی میری خواہش نہیں ہے لیکن وہ کہا جا رہا ہوتا ہے اس لیے ذرا وہ توجہ طلب نگاہوں سے میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد بات ہوگی. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی تقریباً اسی طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا اور معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. دوستوں کے بارے میں ابہام سا ہے کہ کن دوستوں کی بات ہوئی ہے.
اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. یہ عجیب سا اتفاق لگ رہا ہے, میں تو اسے اتفاق کہوں گا, لیکن اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی بائی ڈیزائن کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ ایک آواز آئی ہے افغانستان سے, کابل سے اشرف غنی کی, ایک آواز آئی ہے واشنگٹن سے ایک امریکی جنرل کی, اور ایک ہمارے یہاں سے اسلام آباد سے قومی سلامتی کمیٹی سے آواز آئی ہے. یہ تینوں اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ مل بیٹھتے ہیں, معاملات کو دیکھ لیتے, طے کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. تو اس کو اتفاق تک ہی محدود رکھا جائے, یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ جو کلوز ڈور میٹنگ کوئی چلی ہو, کوئی کوارڈینیشن ہوئی ہو, کسی نے کسی کو اشارہ کیا ہوگا, اشارے کنائیوں سے بات ہوئی. عجیب ہوگا, 3 کیپٹل سے ایک ہی طرح کی اچانک آواز ایک طرف سے نہیں آ رہی ہے. دوسری تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں, یہ ایک جو اس قسم کی جو ٹیسٹیمنی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو ہے سینٹ کام کی چیف کی, اس میں عام طور پہ ایک انالیسس, ایک اسسمنٹ دی جاتی ہے. اس میں صرف اتنی سی بات تھی کہ کچھ پروگریس ہمارے اور پاکستان کے کوآپریشن میں ہوئی ہے. اس میں سے بہت زیادہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بلو ہاٹ اور بلو کولڈ کی بات ہے, کہ یہیں پہ ابھی لیزا کرٹس آئی ہوئی تھیں پرسوں, جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں ساؤتھ ایشیا کی جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں. تو ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ اس سے بہت ہی مختلف ہے. اس سے وہی بیان ہے جو کہ امریکنز کی طرف سے مستقل آتا رہا ہے کہ بھئی یہ حقانی نیٹ ورک کی طرف کریں, آپ کی جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی انہوں نے اینٹی منی لانڈرنگ کی بھی ابھی بات کی ہے. لیکن آج کے دن بٹ امریکہ سے یہ دونوں نہیں امریکہ سے دونوں میسیجز بہت کنسسٹنٹلی آ رہے ہیں کہ پریشر بھی وہ بڑھا رہے ہیں پاکستان کے اوپر, مگر پھر اس کے ساتھ فوراً وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریلیشن شپ کا کوئی بریک آ رہا ہے یا امریکہ کی طرف سے چلو بات ہو گئی, لیکن جو افغانستان سے آواز آئی ہے, جو اسلام آباد سے قومی سلامتی کمیٹی سے نکلی ہے, یہ دو اور آوازیں بھی تو ہیں نا. چلیں ایک آواز کا آپ نے کہہ دیا, دوسری پہ آ رہے ہیں نا کہ پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ جو امریکہ سے مگر کنسسٹنٹلی میسج آ رہا ہے وہ حقانی کا. ہر دفعے جب ویلز بھی آئی تھی تو یہ بات ہوئی, وہ بھی اسی طرح کا بہت پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی تھی, مگر ساتھ میں حقانی نیٹ ورک کی بھی بات ہوئی, اور آج پھر دوبارہ وہ ہوئی ہے. سو کلیئرلی اس پہ وہ پریشر کم کرنے کو امریکہ تیار نہیں ہے. ایک اور بات بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی طرف سے, تو ایک چیز آتی ہے, کوئی اچانک چیز نہیں ہوتی, جو بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں, جیسے پاکستان اور افغانستان میں. لیکن جہاں پہ ہم ابھی تو طالبان کی بات کر رہے تھے, امریکہ اور جو ہے وہ کابل حکومت کی کہ مذاکرات ہوں گے. دوسری ایک اور بات بھی جو اشرف غنی صاحب کی تقریر میں تھی, وہ بھی خاصی حوصلہ افزا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان سے بات چیت اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی اچانک نہیں ہوئی ہے. اگر آپ پچھلے چند مہینے سے دیکھیں, بلکہ 8-10 مہینے سے, تو ایک کانسٹنٹ جو ہے ان دونوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے مذاکرات ہوتے رہے. یہ کوئی اچانک کی بات نہیں ہے. جو آپ کی شاید لاسٹ اگست میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کے تامین, ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکرٹری آف جو ہے خارجہ بھی گئی تھی. پوری اس میں جو ہے 4-5 پوائنٹس اس میں ایگری کیے گئے تھے. اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہے تعاون بڑھایا جائے گا ملٹری ٹو ملٹری لیول میں بھی, اس میں فتوے کی بات آئی تھی, اس میں اور چیزوں کی بات بھی آئی تھی. تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ اچانک کوئی آتی ہے. ایک یہ کہ ایک میں اچانک پہ ہوں نہیں, میں نے کہا اچانک 3 مختلف جگہوں سے ایک آواز آئی ہے جس میں اچھی دیکھیں اس میں اچھے ہونے کا تاثر مل رہا ہے. جو کابل پروسیس کی ڈیٹ ہے وہ بھی کچھ عرصہ پہلے طے کی گئی ہوگی. جو ٹیسٹمنی ہوئی ہے واشنگٹن میں وہ بھی پہلے. اب آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے کابل پروسیس کی جو ڈیٹ ہے وہ ووٹر کی ٹیسٹمنی کے ساتھ وہ کر کے رکھی ہو. تینوں کو پتا تھا, تینوں کو پتا تھا, 3 شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں سے بھی آج ہی کے دن اچھی آواز آئے گی, وہاں سے تینوں کو تو نہیں پتا ہوگا نا. اچھی بات نہیں ہے, تھوڑا سا اس کو کانکریٹ بات کریں. اچھی بات کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں. اس میں بات یہ آتی ہے کہ یہ کابل پروسیس جو ہے وہ 2nd راؤنڈ ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, ایک پہلے اس کا راؤنڈ ہو چکا ہے. ایک پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 18 ملک ہیں, اور 18 ملک کے علاوہ دو جو ہیں وہ اس کی آپ کی جو جس کو کہتے ہیں کہ غیر سرکاری تنظیمیں بھی ہیں اس کے حصہ. اور یہ جو ہے ایک پروسیس شروع اسی لیے کیا گیا تھا افغانستان کی طرف سے, اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں, کہ ایک ریجنل قومی سلامتی کمیٹی کی تو میٹنگ ہوتی رہی ہے نا.
یہ بھی تو ہوتی رہی ہیں. جیسے وہ میٹنگ کا شاید آئی کانٹ سے فور شور. کیا اس میں کیا خاص بات ہوئی ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. تینوں ایک پروسیس کے تحت ہوتے ہیں. وہاں جو ٹیسٹیمنی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک پروسیس کے تحت ہے. وہاں جو کابل پروسیس کانفرنس ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے. یہاں پر قومی سلامتی کا کوئی کنسپریسی ہے کہ تینوں کیا چیزیں کنسپریسی کوئی نہیں ہے. نہیں میں کوئی کنسپریسی لانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تسی جو ایڈا رولا پائے ہو یا کنسپریسی کا تو پھر لے آؤ نا. پوچھ کیوں رہے ہو؟ نہیں پایا ہوں میں رولا نہیں پایا. ملکوں کے درمیان ایک جو ہے چاہے آپ کے تعلقات. لیکن ایک بات اور بتا دوں. ایک بات پنجاب اسمبلی سے آ رہی ہے اور آ چکی ہوئی ہے. اس پہ بات کریں گے کہ پنجاب اسمبلی سے کیا آواز آئی ہے. یہ تو تھی کابل کی, اسلام آباد کی اور واشنگٹن کی. لاہور سے بھی ایک آواز آئی ہے, وہ پنجاب اسمبلی سے آئی ہے, مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی ہے نیب کے حوالے سے کہ نیب کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے. اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہ کیا آپ میں کوئی اچھے برے کی تمیز ہے؟ 9,000 ارب روپیہ خرچ کیا اس آدمی نے. کدھر کیا یہ پیسہ؟ عوام کی کتنی خدمت کی؟ 40 ارب روپیہ اس نے اشتہاروں میں دیا ہے اپنی پبلسٹی کے لیے. مانتے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے, مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کوئی نہیں, پھر کیوں نکالا بھائی؟ میں پوچھتا ہوں آپ کو. ووٹ کو عزت دو, اور جو ووٹ کو عزت نہ دے تو ہم اس کی بھی عزت نہیں کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. پہلے فرق یہ تھا کہ نیب جو تھی نا, وہ جو ایکٹیو رہتی تھی نا, اس کا ٹارگٹ دوسری جماعتیں بنتی تھی, دوسرے صوبے بنتے تھے. وہ شور تو مچاتے تھے لیکن اس طرح قرارداد وغیرہ اور پنجاب پارلیمنٹ میں بات لے کے جانا جہاں ان کی میجورٹی اکثریت ہے, یہ تو اب اوور ڈوئنگ میرے خیال میں کر رہی ہے مسلم لیگ نون, کہ جس ایکسٹینٹ تک لے کے گئی ہے. میرے خیال یہ کہ اصل بات تو یہی ہے کہ نیب وپنگ بوائے بن جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس پہ ہم 50 دفعہ بات کر چکے کہ نیب کو کیسے کام کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو چیز آتی ہے کہ یہی جو ہے آرگنائزیشن ٹھیک رہتی ہے جب آپ کے اوپر کیا کہتے ہیں اٹیک نہیں ہوتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ایسی بات نہیں, پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سندھ میں جو پچھلے آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے انہوں نے پاورز کرٹیل کرنے کے بارے میں وہی ہے طریقہ, وہی ہے. اچھا, اس پہ کنڈمنیشن بھی بہت ہوئی, تقاریر بھی بہت ہوئی تھی نیب کے لیے, اور یہی بات کی تھی کہ سندھ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ الفاظ بھی تھے وہاں پہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ترمیم بھی کی تھی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ایک لحاظ سے انہوں نے ایک لا بنانے کی کوشش کی تھی کہ جو ہے وہاں نیب جو ہے وہاں پہ سندھ کے سرکاری ملازموں پہ جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گی. انہوں نے اپنا جو ہے پھر ایک رول بنایا تھا پروونشل اینڈ فیڈرل. اچھا, اس پروونشل ڈپارٹمنٹ جو ہوں گے نا اس میں نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا, وہ اتفاق سے وہ جو ہے قانون کبھی بن نہیں سکا کیونکہ گورنر جو پی ایم ایل این کے ہیں زبیر صاحب, انہوں نے جو ہے اس پہ دستخط نہیں کیے کہ آپ فیڈرل جو ہے تنظیم جو ہے یا آرگنائزیشن جو ہے اس کو پاور کرٹیل نہیں کر سکتے. آپ پنجاب کا مسئلہ دوسرا ہے. نہیں, بٹ پنجاب کے اندر دیکھیں نا, وہ پی ایم ایل این اور کیا کرے. اچھا, انہوں نے اپنی زندگی کی ساری پالیٹکس اس بیسس پہ کیا ہے کہ وہ بڑے صاف اور نیک اور شریف اور نان کرپٹ لوگ ہیں. اب ان کے خلاف اگر نیب ایک ڈرائیو شروع کر دے گا تو پھر انہوں نے شور تو مچانا ہے نا. لیگلی کانسٹیٹیوشنلی آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بے شک ٹھیک ہوگی کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایک ادارہ ہے, ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. پولیٹیکلی وہ اور کیا کریں, اب رونا نہیں ڈالیں گے. بات کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو بھی دیکھیں نا کہ وہ یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ اور کیا کر عارفہ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اتنا معصوم بنا کے مظلوم بھی تو بننا ہے جو ہے ان کو اور کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ کیا کریں, دیکھیں کس طرح مظلوم بن سکتے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو مظلوم کس طرح بنیں گے. 3 مہینے کے بعد انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. اب وہ اگر نیب پہ رونا نہیں روئیں تو وہ کیا کہیں گے کہ نیب صحیح کام کر رہی ہے. آپ دو الگ الگ باتیں کر رہی ہیں نا. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی. وی مے ناٹ اگری ود اٹ, میں بھی اگری نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ مجھے کیوں نکالا, ہم مذاق اڑاتے رہے, لیکن وہ ایک اس کا اس نے تو یہی کہہ رہا ہے, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹھیک نکالا, بیکاز دیٹ وڈ کریٹ اے پرابلم, بیکاز وہ تو پھر
ایڈمٹ کر لے گا کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں انجام تو ابھی ہم الیکشن میں دیکھیں گے نا. الیکشن سے پہلے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. الیکشن سے پہلے ان کی کنوکشنز ابھی آئیں گی, وہ شاید ان کا انتظار کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ جیل جا کنوکشن اس سے پہلے نہیں ہونے والی. ایک عجیب سی بات آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ اب نیب جو ہے اب جوڈیشری پہ ہاتھ ہولا رکھ دیا لوگوں نے, اور جو ہے نیب پہ زیادہ اٹیک ہوگی, اس کی وجہ کیا کرے نا. بالکل وہ ڈر نہیں, وہ تو ڈر گئے ہیں سپریم کورٹ سے, بیچارے ڈر گئے ہیں. ان کو موقع بڑا اچھا ملا تھا, بڑا اچھا. نہال ہاشمی کو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا. بڑے آپ یہ کہنے جا رہی ہیں بیچارے اور کیا کریں, ڈر گئے. نہیں ڈر گئے, اب ان کے پر ہے کیا, نہال ہاشمی جیل اب ان کا اسٹیٹ پہ کچھ نہیں ہے. 1 مہینے کی جیل, 1 مہینے کی جیل نا, دوبارہ وہی حرکت کرتے, دوسرے مہینے کے لیے چلے جاتے, تیسری مرتبہ پھر چلے جاتے, 5ویں 6ٹی دفعہ جاتے ہیں. میں نواز شریف صاحب خود لینے چلے جاتے ہیں ان کو. پی ایم ایل این والے اتنا جیل نہیں جا سکتے, اب ان سے اتنی زیادہ امیدیں نہ وابستہ کریں. بریک لے لیں نا پھر, یہ 6 مہینے آپ یہ نہ کہہ دیں کہ نہال ہاشمی بیچارہ اور کیا کرتا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا پی ایم ایل این والے بیچارے جیل اتنا زیادہ نہیں جا سکتے. اچھا میں کچھ لینا چاہ رہا ہوں, آپ لے لیں, وقفہ لینا چاہ رہا ہوں, اس میں ہماری سب کی بچت ہے کہ اس کے بعد کا جو موقع ملے گا ہم نے ایک اور ایشو بھی ڈسکس کرنا نا اس پہ, کوئٹہ والے پہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا جو تازہ آج واقعہ ہوا اس پہ بات ہوگی. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بلوچستان کی حکومت کا دھیان اس طرف ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی حکومتیں تھیں, وہ تو سٹیبل حکومتیں تھیں, لیکن یہ وارداتیں ہوتی تھیں. لیکن اب چونکہ وہاں حکومت ہے اور کس طرح کی ہے اور کتنے دنوں کی مہمان ہے, اور جس طرح سے وہ حکومت آئی ہے, تو یہ واقعات پھر بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب سٹیبل حکومت ہو یا انسٹیبل ہو, اس طرح کے واقعات ہونے کی کوئی اور ہی وجوہات ہوں گی میرے خیال میں. نہیں دیکھیں, بلوچستان کی حکومت تو اس کی سٹیبلٹی کی تو بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پی 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 کے زمانے میں ہزارہ کے انسیڈنٹ کے بعد اس حکومت کو ہٹا کے گورننس رول امپوز کیا گیا تھا. تو سٹیبلٹی بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ کی اور سیکیورٹی سچویشن, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اتنا ڈائریکٹ اس میں لنک کریٹ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے, اصل میں دیکھیں بلوچستان کی اپنے حالات ہیں. بلوچستان میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو یقینی بات یہ کہ چند جو ہے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو جو ہے زیادہ ٹارگٹ کیا ہے, اور میرے خیال یہ جو ہے اعلیٰ عہدیداروں میں سے جو ہے وہ خاصے پچھلے چند مہینوں سے 3 یا 4 جو ہے شہید بھی ہوئے ہیں. اور اس کے یہ جو ابھی دستی صاحب پہ جو اٹیک ہوا ہے ان پہ پہلے بھی 2 حملے ہو چکے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. پولیس جو ہے ایک لحاظ سے ایزی ٹارگٹ بھی نظر آتی ہے, اور پولیس کو اس لیے بھی نشانہ بنا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو بھی کارروائیاں ہوئی تھیں اس میں پولیس کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ بن کے آتا ہے کہ اس وقت کتنی قوتیں جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ایک تو جماعت الاحرار ہے جس نے بہت ساری جو ہے ٹیررسٹ ایکٹ وہاں پہ جو کارروائی ہوئی اس کی جو ہے ایک لحاظ سے ذمہ داری بھی قبول کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اب وہاں سے کارروائی کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ خود بلوچستان میں ایک لو انسرجنسی تو چل رہی ہے بلوچستان میں. اور چوتھی چیز آئی ایس کی پریزنس, بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی جماعت الاحرار کا تعلق بھی آئی ایس کے ساتھ ہے. مستونگ کے اندر ایک بہت میجر آپریشن کیا تھا جو انہوں نے بعد میں اناؤنس کیا تھا, جو میرے خیال میں غالباً ہوا تھا جب وہ چائنیز کپل کڈنیپ ہوا تھا اس کے کچھ عرصے کے بعد, اور وہ مستونگ میں ہوا تھا which is quite close to کوئٹہ. اور وہاں سے آئی ایس کی, اور خود فوج نے اناؤنس کیا تھا کہ وہاں آئی ایس اور داعش کی پریزنس تھی, جبکہ آفیشلی ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ آئی ایس اور داعش کی کوئی پریزنس ہے پاکستان کے اندر. تو ایز زاہد صاحب از سیئنگ, آئی تھنک سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ وہاں بہت زیادہ نیٹ ورکس ہیں, ان کی پریزنس ہے, ان کے آپریشنز ہیں, اور کیونکہ ڈسٹنس ہے یا جو بھی ہے, بلوچستان کے بارے میں ہمارے پاس ایک تو انفارمیشن بھی بہت کم ہوتی ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فگر آؤٹ کہ سیکیورٹی سچویشن وہاں کی کس حد تک بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بلوچستان کا ایک اور بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام چیزوں میں روکنے میں جو ہے وہ نہیں, وہ یہی ہے, پھر وہی بات آتی ہے کہ ان گورنڈ اسپیس جس کو ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں بہت بڑی ہے.
10 वहाँ पे اے اور بی ایریاز کہلاتے ہیں، جس میں 10% صرف آپ کے اے ایریاز میں آتے ہیں، جہاں پہ آپ کے تمام جو ہے جو حکومت کا سسٹم ہے یا یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، یہ ان کی کار ہوتی ہے۔ باقی 90% علاقوں میں لیویز کا جو ہے وہ ہوتا ہے، جس پہ مطلب وہ سرداروں کی اس میں ہوتی ہے، ان کی نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے، ایف سی جو ہے، وہ جو ہے تمام چیزوں کو سنبھالتی ہے لے کے وہاں پہ۔ تو اگر اتنا بڑا صوبہ جو پاکستان کا جو ہے، میرے خیال یہ کہ ایک چوتھائی جو ہے حصہ ہے ایک لینڈ مائنس کی صورت میں، تو وہاں پہ اگر اتنا بڑا علاقہ جو ہے آپ کا جو ہے ان گورنڈ ہے، جہاں پہ پولیس کا سسٹم بھی نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی کارروائی کو روکنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ، عارفہ نور صاحبہ آپ کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل دوبارہ 7 بجے ہم تینوں آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔